بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال انظروا عمن تأخذون دينكم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اس علم کو یعنی دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے سینوں سے نکال لیں، البتہ وہ اس علم کو ایسے اٹھائیں گے کہ علماء کو دنیا سے اٹھا لیں، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو وہ باقی نہیں رکھیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنائیں گے، جن سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا۔ مشہور بات ہے کہ قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا۔ فرمایا کہ اس کی عملی صورت کیا ہوگی، یعنی لوگ موجود ہوں گے، علماء موجود ہوں گے، لیکن رات کو مثلاً علماء سوئے ہیں، صبح اٹھے تو بالکل سینہ خالی ہے، کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہوگا یہ کہ رفتہ رفتہ اہل علم اٹھتے جائیں گے، حتیٰ کہ لوگوں میں کوئی بھی بندہ صحیح علم والا نہیں رہے گا، صحیح علم والا۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، یعنی وہ ہوں گے اصل میں جاہل لیکن علم کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جاہل کو تو کوئی بڑا نہیں بناتا، تو یہ بڑا اسی وقت بنایا جائے گا جب انسان دھوکے میں آتا ہے کہ اس نے لبادہ اور جو اپنا حلیہ ہے وہ علماء کا بنا رکھا ہے، یا وہ باتیں علماء والی کر رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اس آدمی کو جب بڑا بنائیں گے تو لوگ پھر اس سے اپنے دین کی باتیں پوچھیں گے، سوال کریں گے، اور اس کے پاس علم مکمل نہیں ہوگا، صحیح دین کا علم ہوگا نہیں اس کے پاس۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور لوگوں کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسا زمانہ آئے گا، اور آج بھی، کیونکہ علامات قیامت جو ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک تاریخ سے پہلے علامات قیامت نہیں ہے اور ایک تاریخ کے بعد شروع ہو جائیں گی، بلکہ وہ رفتہ آہستہ معاشرے میں نمودار ہوتی رہتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی خاص طور سے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے زمانے میں کچھ لوگ دین کے نام پر رہنمائی کے لیے سامنے ہیں، بالخصوص ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آ کر یہ رہنمائی کے دعوے دار ہیں کہ ہم دین کے بارے میں صحیح بات آپ کو بتا رہے ہیں، یہ جو علماء باتیں بتاتے ہیں یہ غلط ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، صحیح بات ہم بتا رہے ہیں، بالکل اتھینٹک بات ہے، ہم نے بڑی ریسرچ کی ہے اس موضوع پر، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے فلاں کیا۔ علماء کے لباس میں ہوں گے، علماء کی وضاقتہ میں ہوں گے، علماء کے انداز میں ہوں گے، لیکن اصل میں ایمان کے ڈاکو ہوں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا انظروا عمن تأخذون دینکم، اے لوگو تم دیکھو کہ دین کس سے حاصل کرتے ہو۔ انسان کے پاس سب مال قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر اس سے بڑی چیز جان ہے، جان کی حفاظت کے لیے مال بھی لگا دیتا ہے۔
اس سے بڑی چیز مسلمان کے پاس اس کا دین اور ایمان ہے کہ دین اور ایمان کو بچانے کے لیے جان تک بھی انسان لگا دیتا ہے۔ یہ جو ہجرت ہوتی ہے دین کے بچانے کے لیے گھر چھوڑتا ہے، بار چھوڑتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، بچے قربان کر دیتا ہے، گھر والے قربان کر دیتا ہے انسان۔ ہجرت کتنی تلخ داستان ہے، یہ اصل میں دین ہی ہوتا ہے جس کی حفاظت کے لیے آدمی چلتا ہے۔ تو دین ایسی چیز ہے کہ اگر یہ محفوظ ہے تو انسان کی دنیا آخرت محفوظ، اگر دین میں خرابی آ گئی تو نہ دنیا محفوظ نہ آخرت محفوظ۔ تو اس لیے فرمایا انظروا عمن تأخذون دینکم، اپنے دین کی بات کہاں سے حاصل کر رہے ہو یہ ذرا دیکھ لیا کرو، ہر جو ہے وہ آدمی کے پیچھے نہ چل پڑا کرو۔ اس لیے اس زمانے میں بالکل آسان بات یہ ہے کہ دین حاصل کرنے کا سورس، یعنی ہم نے دینی معلومات حاصل کرنی ہے، دینی علوم حاصل کرنے ہیں، تو اس کا سورس یہ میڈیا نہیں ہے، صاف سی بات ہے۔ چاہے اس بات کو سخت سمجھا جائے، کچھ بھی کہا جائے، اس کا سورس ممبر رسول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممبر پر وہ آدمی بیٹھتا ہے جو باقاعدہ، جس کو ہم جانتے ہیں وہ علم حاصل کر کے آیا ہے، اس کا عمل، اس کا کردار ہمارے سامنے ہے، اس کی شخصیت ہمارے سامنے ہے، اس پر لوگوں کا اعتماد ہمارے سامنے ہے۔ لیکن جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آ کر، یا آپ کا انٹرنیٹ ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، فلاں فلاں فلاں، اس پر جو بیٹھے، ہمیں کیا معلوم کون آدمی کہاں سے آیا اور پھر کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہودی ہو سکتا ہے عیسائی ہو، اس نے لبادہ اوڑھا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتنے عیسائی یہودی ایسے ہیں جو باقاعدہ سارے شرعی علوم پڑھتے ہیں، دینی علوم حاصل کرتے ہیں، اور بالکل عربی زبان وغیرہ سب چیزیں جانتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ کون کس آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دین کے روپ میں دین کی روح نکال رہا ہے۔ تو ایسے آدمیوں سے بچنا چاہیے۔ دین حاصل کرنے کا سورس صحیح جو ہے وہ علماء ہیں۔ الحمدللہ اہل حق علماء شروع سے موجود ہیں اور قیامت کے قریب تک موجود رہیں گے۔ دین البتہ انہی سے حاصل کریں۔ ہاں دنیا کی چیزیں، اپنی معلومات، کوئی کسی نے اپنی پڑھائی کی معلومات لینی ہے، کچھ اور چیزیں لینی ہیں، تو خبر اخبار سننی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دین حاصل کرنے کا سورس سوشل میڈیا نہیں ہے۔ کتنے نوجوانوں کو میں خود جانتا ہوں، آتے ہیں بیچارے پریشان ذہن لے کر کہ کیا ہوا حضرت جی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ میں نے یوٹیوب پہ فلاں کو سنا، وہ یہ کہہ رہا ہے، اچھا جی ساتھ ہی دوسرے کو سنا، وہ یہ کہہ رہا ہے، پھر تیسرے کو سنا، وہ دونوں کی تردید کر رہا ہے، پھر چوتھے کو سنا، وہ تینوں کی تردید کر رہا ہے۔ اب میں بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بھائی جو آپ نے دین کے حاصل کرنے کا سورس اختیار کیا نا، یہ سورس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکل آیا۔ آپ کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، باقاعدہ علماء کے پاس جا کر وقت نکالیں اس کام کے لیے۔ یہ تفریح اور شغل میلے کی بات نہیں ہے کہ آپ نے بس اس پہ کوئی سائٹ کھول لی، اس پر 4 چیزیں ادھر سے سنی، 4 چیزیں ادھر سے سنی۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ سنجیدگی دکھانی پڑے گی اور کچھ وقت نکالنا پڑے گا، پھر آپ کو دین کا علم بنیادی طور سے حاصل ہو جائے گا۔ اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے انسان گمراہیوں سے بچ سکے، یہ اس زمانے میں فرض عین ہے، ورنہ اپنے دین کی، اپنے متعلقین اور اپنے اہل و عیال کے دین کی حفاظت کا کوئی اور ذریعہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ 100 روپے کی چیز خریدنی ہو تو 10 دکانیں پھریں گے، ریٹ معلوم کریں گے، کہیں ہمیں دھوکہ نہ لگ جائے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم بڑے ہی سادہ واقع ہوئے ہیں کہ ہم جس آدمی کی بھی خوشنما بات ہوتی ہے اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر اس کو جگہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے اور تراویح کا کیا تعلق ہے آپس میں۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور روزہ فرض ہے، لیکن ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے انسان نے تراویح نہیں پڑھی تو روزہ پھر بھی اس کے ذمے فرض ہے، روزہ درست بھی ہے بلکہ روزہ اس کے ذمے فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ اگر روزے کی حالت میں الٹی آ جائے، قے آ جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی ہو، چاہے زیادہ ہو، چاہے منہ بھر کر ہو۔ اگر خود بخود الٹی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ روزہ توڑے نہیں۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹی سے روزہ ٹوٹ گیا تو وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، الٹی سے تو نہیں ٹوٹا تھا لیکن جو بعد میں کھانا پینا شروع کیا اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا کیا حکم ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک سنت ہے، جیسے عام حالات میں مسواک کرنا سنت رہتا ہے، روزے کی حالت میں بھی سنت رہتا ہے۔ ہاں البتہ ٹوتھ پیسٹ یا کوئی منجن وغیرہ، کوئی ایسا پیسٹ کرنا جس میں ذائقہ ہوتا ہے، خوشبو
وہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے، کیونکہ منہ میں کوئی بھی ذائقے دار چیز لے جانا، نمک ہو یا کوئی میٹھی چیز ہو، چاہے حلق سے نیچے نہ جائے، یہ بھی مکروہ ہے، اور روزے کی حالت میں اس عمل سے بچنا چاہیے۔